اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا ہے۔ یہ لوگ عذاب آگ کیا کچھ برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب کو انہوں نے چھپا لیا۔ اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں، بدترین لوگ، یعنی جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بغت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں، وہ اس گھٹیا دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے وہ ہدایت و مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور ضلالت و عذاب پر خوش ہو گئے۔ اس باعث دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی۔ آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے، لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہتے ہیں ظاہر ہوتی رہیں۔ علاوہ ازیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادت نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر آمادہ کر دیا، اور ان کی وہ جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر نے انہیں کلام اللہ چھپانے پر آمادہ کیا تھا بالکل آخر ہاتھ سے جاتی رہی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ مل کر ان کو حق چھپانے والوں کی جانیں لیں اور ان سے باقاعدہ جہاد کیا۔ قرآن کریم میں ان کی حقائق چھپانے والی حرکتوں کو جگہ جگہ بیان کیا گیا اور فرمایا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو اللہ کی باتوں کو چھپا کر۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر لے ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پھر فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ المناک عذابوں میں مبتلا کرے گا، اس لیے کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور اب ان پر سے نظر رحمت ہٹ گئی اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں رہے بلکہ سزا یاب ہوں گے اور وہاں تلملاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ زانی بڈھا، جھوٹا بادشاہ، متکبر فقیر۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے چھپا لیا اور خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور رحمتیں ملنے والی تھیں ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لیے۔ پھر فرماتا ہے انہیں وہ دردناک اور حیرت اناک عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا شش در رہ جائے، اور یہ بھی مانی ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا جو اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھا، اور جو کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو نابود کرنے کے لیے اتری تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی، ظاہر کرنے کی باتیں چھپائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا۔ فی الواقع اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا آخذوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ساری بلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے،
غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدے کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ایمان کا ایک پہلو اس پاک آیت میں صحیح عقیدے اور راہ مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سنو، نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت ایمان ہے۔ ابن ابی حاتم، لیکن اس روایت کی سند منقطع ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہوئی۔ ایک شخص نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرما دی۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے بھلائی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میرا سوال ایمان کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سن، ایک شخص نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرما دی، وہ بھی تمہاری طرح راضی نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب نیک کام کرتا ہے تو اس کا جی خوش ہو جاتا ہے اور اسے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور وہ عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ ابن مردویہ۔ یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اس آیت کی تفسیر سنیے، مومن کو پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھیں، پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا، جو اہل کتاب پر اور بعض ایمان والوں پر بھی شاہ گزرا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا اصل مقصد اطاعت فرمان الہی ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے کر لو۔ اہل تقوی، اصل بھلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیر فرمان رہو، اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ اس توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں با ایمان وہ ہے جس میں وہ اوصاف ہوں جس آیت میں بیان ہوئے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہاری قربانیوں کے گوشت اور لہو اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بلائی نہیں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اور فرائض اور احکام نازل ہوئے اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مشرق و مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے، بس غرض یہ ہے کہ یہ تو صرف لفظ ایمان ہے، ایمان کی حقیقت و عمل ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی یہ ہے کہ طاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، تمام بھلائیوں کا عمل ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی۔ اس کا ذات باری پر ایمان ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ معبود برحق وہی ہے، فرشتوں کے وجود کو اور اس کے بات کو کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے مخصوص بندوں پر لاتے ہیں، یہ مانتا ہے کل آسمانی کتابوں کو برحق جانتا ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم کو جو کہ تمام اگلی کتابوں کو سچا کہنے والی، تمام بھلائیوں کی جامع اور دین و دنیا کی سعادت پر مشتمل ہے، وہ مانتا ہے۔ اسی طرح اول سے آخر تک کے تمام انبیاء پر بھی اس کا ایمان ہے، بالخصوص خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مال کو باوجود مال کی محبت کی راہ اللہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام دے، باوجود یہ کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو۔ بخاری و مسلم مستدرک حاکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد المال علی حبہ پڑھ کر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحت میں اور مال کی چاہت کی حالت میں فقیری سے ڈرتے ہوئے اور امیری کی خواہش رکھتے ہوئے قرآن صدقہ کرو۔ لیکن اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اصل میں یہ فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مسلمان باوجود کھانے کی چاہت کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اور جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام نہ دو تم حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ اور جگہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں۔ پس یہ لوگ بڑے پایا کے ہیں، کیونکہ پہلی قسم کے لوگوں نے تو اپنی پسندیدہ چیز باوجود اس کے محبت کے دوسروں کو دی، لیکن ان بزرگوں نے اپنی چاہت کی وہ چیز جس کے وہ خود محتاج تھے دوسروں کو دے دی اور اپنی حاجت مندی کا خیال بھی نہ کیا۔ ذویل قربا انہیں کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوں، صدقہ دیتے وقت یہ دوسروں سے زیادہ مقدم ہیں۔ حدیث میں مسکین کو دینا گہرا ثواب ہے اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب، ایک ثواب صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ تمہاری بخشش اور خیراتوں کے زیادہ مستحق یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم کئی جگہ ہے۔ یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد مر گئے ہیں اور ان کے کمانے والا کوئی نہ ہو، نہ خود انہیں اپنی روزی حاصل کرنے کی قوت و طاقت ہو۔ حدیث شریف میں بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے
پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کو کافی ہو سکے ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے، جس سے ان کی حاجت پوری ہو اور فقر و فاقہ اور قلت و ذلت کی حالت سے بچ سکیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں کہ جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور انہیں کوئی کچھ دے دے۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، یہاں مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر خرچ نہ رہا ہو، انہیں اتنا دیا جائے جس سے یہ بااطمینان اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو عطاء الہی میں سفر کر رہا ہو، اسے جانے آنے کا خرچ دینا مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مہمان کو بھی ابن السبیل میں داخل کرتے ہیں، اور دوسرے بزرگ سلف بھی۔ سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے، پھر رکاب سے مراد غلاموں کی آزادی دلانا ہے، ہاں وہ یہ غلام ہوں جنہوں نے اپنے مال کو مقررہ قیمت کی ادائیگی کا لکھ دیا ہو کہ اتنی رقم ہم تمہیں ادا کر دیں گے، تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب ان بیچاروں سے ادا نہیں ہو سکی تو ان کی امداد کر کے انہیں آزاد کرانا۔ ان تمام قسموں کی اور دوسری اسی قسم کے لوگوں کی پوری تفسیر سورہ برات میں انما الصدقات کی تفسیر میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کے حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث کا ایک راوی ابو حمزہ میمون اور ضعیف ہے۔ پھر فرمایا نماز کو وقت پر پورے رکوع سجدے اطمینان و آرام خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے جس طرح ادائیگی کا شریعت کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرے، یا یہ معنی کہ اپنے نفس کو بے معنی باتوں اور رذیل اخلاقوں سے پاک کرے، جیسے فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا اور اسے گندگی میں لتھڑنے لت پت کرنے والا تباہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی فرمایا تھا کہ حل لک الی ان تزکا، اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، یعنی ان مشرکوں کو ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا یہ کہ جو اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کرتے۔ پس یہاں مندرجہ بالا اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس، یعنی اپنے آپ کو گندگی اور شرک و کفر سے پاک کرنا ہے، اور ممکن ہے مال کی زکوٰۃ مراد ہو تو اور احکام نفلی صدقہ سے متعلق سمجھے جائیں گے، جیسے اوپر حدیث بیان ہوئی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا اور حق بھی ہیں۔ پھر فرمایا وعدے پورے کرنے والے، جیسے اور جگہ یوفون بعہد اللہ، یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے نہیں توڑتے۔ وعدے توڑنا نفاق کی خصلت ہے، جیسے حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتے ہیں ہوئے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے جھگڑے کے وقت گالیاں بکنا۔ پھر فرمایا فقر و فاقہ میں مال کی کمی کے وقت، بدن کی بیماری کے وقت، لڑائی کے موقع پر دشمنان دین کے سامنے میدان جنگ میں، جہاد کے وقت صبر و ثابت قدم رہنے والے اور فولادی چٹان کی طرح جم جانے والے صابرین کا نسب بطور مدح کے ہے۔ ان سختیوں اور مصیبتوں کے وقت صبر کی تعلیم و تلقین ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمارا بھروسہ اسی پر ہے۔ پھر فرمایا اوصاف والے لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کا ظاہر و باطن قول و فعل یکساں ہے، اور متقی بھی یہی لوگ ہیں کیونکہ اطاعت گزار ہیں اور نافرمانیوں سے دور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل نہ حق سے رکو گے۔ قصاص کی وضاحت، یعنی یا مسلمانوں قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اس بارے میں حد سے نہ بڑھو جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور خدا کا حکم بدل دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنی نذیر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنو نذیر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذیری کسی قرضی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ 100 وسق کھجور دیت میں لی جاتی تھی، اور جب کوئی قرضی نذیری کو مار ڈالے تو قصاص میں سے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر دیت لی جائے تو ڈبل دیت یعنی 200 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس رسم کو مٹایا اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا۔ اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ قرآن فرماتا ہے النفس بالنفس، پس حرکات
قاتل و مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو، خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر النفس بالنفس والعین بالعین نازل ہو، پس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی، خواہ قاتل مرد ہو خواہ عورت ہو، اسی طرح مقتول خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ جبکہ ایک آزاد انسان نے ایک آزاد انسان کو مار ڈالا ہے تو اسے بھی مار ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہ حکم غلاموں اور لونڈیوں میں بھی جاری ہوگا، اور جو کہ جان لینے کے قصد سے دوسرے کو قتل کرے وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخموں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کو النفس بالنفس سے منسوخ بتلاتے ہیں۔ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے بھی وہ قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ اور حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت امام بخاری، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی اور ایک اور روایت کی روح سے حضرت ثوری رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ دلیل میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کریں گے، اور جو شخص اپنے غلام کو نکٹا کرے ہم اسے بھی اس کی ناک کٹا دیں گے، اور جو اسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام مال ہے، اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بدلے کا حکم نہیں۔ آیا مسلمان کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے گا، اور دلیل صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور دلیل میں مندرجہ بالا آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہے، کیونکہ سورۃ مائدہ کی آیت عام ہے جس میں النفس بالنفس موجود ہے۔ علاوہ ازیں حدیث شریف میں بھی المسلمون یعنی مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو مار ڈالے تو خاصہ اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ مسئلہ چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو 7 شخص مل کر مار ڈالتے ہیں تو آپ ان 7 کو قتل کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو میں قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ آپ کے اس فرمان کے خلاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی صحابی نے نہیں کہا، پس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا۔ لیکن امام احمد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد المالک بن مروان، زہری، ابن سیرین، حبیب بن ابی ثابت رحم اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ ابن المنذر فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے، اور ایک جماعت کو ایک مقتول کے بدلے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ پس جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو مسئلہ غور طلب ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ اور بات ہے کہ کسی قاتل کو مقتول کا کوئی وارث کچھ حصہ معاف کر دے، یعنی قتل کے بدلے وہ دیت قبول کر لے یا دیت بھی اپنے حصے کی چھوڑ دے اور صاف معاف کر دے۔ اگر وہ دیت پر راضی ہو گیا تو قاتل کو مشکل نہ ڈالے بلکہ اچھائی سے دیت وصول کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ اسے دیت ادا کر دے، حیل و حجت نہ کرے۔ مسئلہ امام مالک کا مشہور مذہب اور امام ابو حنیفہ آپ کے شاگردوں کا اور امام شافعی اور امام احمد کا ایک روایت کی روح سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کو قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہو، لیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔ مسئلہ سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورتیں قصاص سے درگزر کر کے دیت پر اگر رضامند ہو تو ان کا اعتبار نہیں۔ حسن، قتادہ، زہرہ، شبرمہ، لیث اور ادائی کا یہی مذہب ہے، لیکن باقی علماء دین ان کے مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی عورت نے بھی دیت پر رضامندی ظاہر کی تو قصاص جاتا رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں دیت لینا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے، اگلی امتوں کو یہ اختیار نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینی بھی جائز کی گئی۔ تو یہاں 3 چیزیں ہوئیں، قصاص، دیت اور معافی۔ اگلی امتوں میں صرف قصاص اور معافی ہی تھی، دیت نہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل تورات کے ہاں صرف قصاص اور معافی اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی ہی تھی۔ پھر فرمایا جو شخص دیت یعنی جرمانے لینے کے بعد یا دیت قبول کر لینے کے بعد بھی زیادتی پر تل جائے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، مثلا دیت لینے کے بعد پر قتل کے در پہ ہوا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا قصاص یعنی بدلہ لے لے، یا درگزر کرے اور معاف کر دے، یا دیت یعنی جرمانہ لے لے، اور اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کر چکنے کے بعد بھی جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے۔ دوسری حدیث
میں ہے کہ جس نے دیت وصول کر لی پھر قاتل کو قتل کیا تو اب اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل کروں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ عقل مند و قصاص میں نسل انسان کی بقا، اس میں حکمت عظیمہ ہے۔ گو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہو تو دو مرے، لیکن دراصل اگر سوچو تو پتہ چلے گا یہ سبب زندگی ہے۔ قاتل کو خود خیال ہوگا کہ میں اسے قتل نہ کروں ورنہ خود بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو اس فعل بد سے رک جائے گا، تو دو آدمی قتل و خون سے بچ گئے۔ اگلی کتابوں میں یہ بات تو بیان فرمائی تھی، القتل النفی للقتل، قتل قتل کو روک دیتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا یہ تمہارے بچاؤ کا سبب ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہو گے، دوسرے نہ کو قتل کرے گا نہ وہ قتل کیا جائے گا، زمین پر سکون اسلام سے رہے گا، تقویٰ کل نیکیوں کے کرنے اور کل برائیوں کے چھوڑنے کا